بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک لمحات عطا کیے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں ہم جتنا شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ ماہ مبارک، یہ برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ دن جو ہے رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز جو ہے ہم میں سے ہر عاقل و بالغ پر جو ہے وہ فرض عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ الذین یؤمنون، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ مومنین، وہ مسلمان جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی ہم اللہ کی حکم کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور اللہ کے آگے، اللہ کے بلاوے کے آگے، اس کی ندا کے آگے جو ہے ہم جھک جائیں، بلا تاخیر جو ہے ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ اذان کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور مؤذن جو ہے وہ بلاتا ہے: حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کی جو ہم پوری زندگی صبح سے شام ہر لمحہ جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ہم کامیابی ملے گی، کہاں سے ہمیں کہیں سے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز مل جائے جس سے ہم پکڑ کے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ جبکہ یہ دن میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے۔ اور جو تمہارے دکھ ہیں، تمہاری پریشانیاں ہیں، تمہاری جو ضروریات ہیں، وہ اللہ کے آگے رکھو تو وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ وہی پورا کرنے والا ہے، وہی دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے آگے جو ہے اپنی پریشانیاں رکھنا، وہ پریشانیوں کو جو ہے دور کرنے والا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے اہم عبادت ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان کلام ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ یہ ایسا فرض اللہ کی طرف سے ہے، کسی حال میں بھی، سفر میں ہو تو اس کے لیے قصر ہے، مریض ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، جنگ میں ہے تو دوسرے طریقے سے نماز ادا کرے۔
لیکن نماز کسی حالت میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یہاں تک کہ نماز بندہ ایک مومن کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو ہے وہ فرق کر دیتی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ ایمان کا راستہ، اطاعت کا راستہ جو ہے، یہ فرق کر دینے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ دن میں 5 مرتبہ ہماری کانوں میں آواز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی کا راستہ، یہ فلاح کا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی بار بار بلاتے ہیں اور ہمیں سعادت دیتے ہیں کہ ہم اس گھر میں آئیں اور اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ اس گھر میں آؤ، اور اس سے سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں کسی کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو سب جواب دیا گیا کہ کوئی میل نہیں رہے گا۔ تو نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ وضو کرنا ہے، وضو ادا کرنا ہے۔ نماز کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں میں انہیں بھی توجہ دلاؤں گا کہ وضو کے حوالے سے تھوڑی توجہ رکھیں اندر۔ نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ ہے وضو کا پاک ہونا، صاف ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنی ٹانگیں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وضو کے اندر، وضو کے فرائض میں آتی ہیں جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ 4 چیزیں یاد رکھیں، یہ وضو کے فرائض میں ہے، اسے ہرگز کرنا ہے، یعنی منہ کا دھونا، پورے منہ کا دھونا، اور ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے بعد مسح کرنا سر کا، اور آخری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملی ہے۔ اور اس کے بعد پورے مکمل وضو کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، مسنون طریقے سے وضو کرنا۔ وہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، ہر کام کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ سے کیا جائے، کہ جو کام بھی اللہ کے نام سے کیا جائے گا اس کا آغاز، وہ کام جو ہے مرتد نہیں ہوگا، اس کام میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ کے بعد وضو کو جو ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سنت طریقہ بتایا ترتیب کے ساتھ کرنا، کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، ہر عمل جو ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے مسح کے علاوہ وہ 3 بار جو ہے وضو میں کرنا۔ ہاتھوں کے دھونے کے بعد پھر 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسواک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میری امت پہ یہ دشوار نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ جو ہے انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ، آپ کی ہر سنت میں جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، یا تو وہ باعث صحت ہے، جسم کے اندر جو جراثیم بنتے ہیں، مسواک کی آج آپ دیکھیں جو اس پہ تحقیق ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اندر جو آپ کے جراثیم ہوتے ہیں وہ اسے ختم کرتی ہے، آپ کے معدے کے اندر، منہ کے لیے جو ہے باعث خوشبو ہوتی ہے مسواک کرنا۔ تو آپ نے جب کلی کی 3 دفعہ ساتھ مسواک کیا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ناک صاف کرنا ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے جو ہے ناک صاف کرنا۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ چہرے کو دھونا۔ یہ چہرے کو دھونا جو ہے یہ فرض ہے، اور ترتیب میں جو ہے وہ ناک صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے اپنے چہرے کو
چہرے کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ سوکھا نہ رہے، اور داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی جو ہے خلال کرنا اچھی طرح جو ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے دو اعضاء ہیں اس کو سنت کے مطابق جو ہے پہلے دایاں دھویا جائے پھر بایاں دھویا جائے، یعنی آپ کے بازو جو ہے کونیوں تک آپ نے دھونا کہ پہلے سیدھا ہو پھر الٹا ہو، اچھی طرح کہ آپ کے کوئی حصہ بھی جو ہے وہ سوکھا نہ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مسح کرنا ہے، بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا جو کہ فرضیت ہے۔ اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے جو ہے کانوں کے اندر مسح کرنا ہے، انگوٹھے سے کانوں کے باہر، پھر اسی طرح گردن کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے، ہاتھ کی پشت، دونوں ہاتھوں کی پشت سے جو ہے، اور پھر آخری میں جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کو دھونا، پہلے سیدھی اور پھر الٹی۔ یہ ترتیب ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی۔ اور اس کے بعد جو ہے کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم انہی کی بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو جس طرح جو اس طریقے سے وضو کرے گا اس کے ہر چیز میں جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے جائیں گے۔ اس نے کلی کی تو اس کے منہ سے جو ہے گناہ جھڑیں گے، اس نے ناک میں پانی ڈالا ناک سے گناہ جھڑیں گے، ہاتھ دھوئے ہاتھ سے جو گناہ ہے وہ جھڑیں گے۔ تو یہ وضو جو ہے نماز کے لیے، وضو کا سنت کے مطابق کرنا، اس کے شروط کو اس کی نیت کے ساتھ جو ہے کہ آپ نے فلاں نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا، کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک صاف ہو کے جو ہے اسے ہاتھ لگایا جائے۔ تو اس طریقے سے وضو کرنا نماز کے لیے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہے۔ اور جو اس طریقے سے وضو کرے گا اس کے ہر عمل پہ جو ہے گناہ مٹتے جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے بعد وہ پھر مسجد کی طرف آئے گا، جو وہ نماز کی طرف آئے گا ہر ایک قدم میں جو ہے اس کے گناہ جھڑیں گے، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، جو وہ نیکیاں کرے گا وہ اس کی برائیوں کو جو ہے مٹاتی جائے گی، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو جو ہے مٹاتی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وضو کرنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا 7 ایسے لوگوں کا جس کا سایہ جو ہے روز قیامت کے دن ہوگا، اس میں سے ایک وہ بندہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا تعلق، جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ رکھا رہے، کہ ابھی اس نے ایک نماز ادا کی کامل وضو کے ساتھ، نماز کے تمام احکامات، رکوع و سجود کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح نماز کو اللہ کے حکم کی اور اس کی اطاعت کے مطابق ادا کرنا، اور اس کے آگے سر تسلیم کرنا کہ وہی ہمارا خدا ہے، ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وضو کے طریقے سے جو ادا کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ بندگی رب جو ہے وہ ہماری پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت میں سب سے اہم چیز جو ہماری پوری عبادات کو، پورے معاملات کو ٹھیک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کا ہر عمل جو ہے وہ کس طرح ٹھیک ہوگا، تو اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے آج وضو کا طریقہ دیکھا۔ انشاءاللہ آگے ہم نماز کا بھی دیکھیں گے۔ نماز ہم سے کیا کہتی ہے کہ دن میں جو 5 مرتبہ ہمیں مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم یہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز ہمیں کیا تربیت دیتی ہے، وہ ہمارے سے کیا چاہتی ہے، اور اللہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے، جو ہمیں 5 مرتبہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ اس گھر میں آ کے میرے سامنے آ کے جھکا جائے، میرے سے ہم کلام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے دن جو ہے انشاءاللہ نماز کے بارے میں سیکھیں گے کہ نماز ہمیں کیا کہتی ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس کی رحمت سے یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں برکت اور رحمت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے، وہ اعمال جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا اللہ۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں عافیت والا معاملہ عطا فرما، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں، دوست احباب رشتہ دار مسلمان بھائی اللہ جو مرحوم ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منزل آسان فرما، ان کے ساتھ عافیت والا رحمت والا معاملہ فرما، ان کی قبر کی منزل آسان فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی نیک و جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس دسترخوان میں مسجد میں یا اللہ جو ساتھی ہمارے اہتمام کر رہے ہیں اللہ ان کی اس اہتمام کو قبول فرما، ان کی افطاری دینا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں اللہ ان کی تمام نیک و جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست عزیز و قارب دوست احباب یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔